السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے شہید کی وضاحت کر دیں، کیونکہ آج کل شہید اس طرح زبان پر عام ہو چکا ہے کہ کسی پارٹی کا کوئی ورکر مر جائے اس کو بھی شہید، کوئی پولیس والا مارا جائے تو شہید، پولیس والا مار دے تو شہید، کہیں کوئی مقابلہ ہو جائے تو شہید، حتیٰ کہ اب ہندوستان کی فوج بھی اگر مرتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں شہید۔ تو یہ کیا اس کو مذاق بنا رکھا ہے، شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر جو میری فہم ہے اس کا وہ بتا دوں گا، اس کے بعد آخر میں اس کو وضاحت بھی کر دوں گا کہ آج کے دور میں یہ آیات کس طرح ہدایت کے قابل ہے یا کس طرح قابل عمل ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 3 جگہ سے آیتیں لوں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 154، 2 کی 154، جو ان کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ روایتی ترجمہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو شہید ہو اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، جو مذہبی لوگ وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، تو انہی کو اصل میں شہید کہا گیا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کہہ کے آ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہیں کہو، لِمَن يُقْتَلُ، اس کے لیے جو جھگڑتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ ہیں، بل احیاء، ہاں ایک احیاء ہے، نشوونما ہے، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور تم اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں مردہ نہ کہو، ہاں ان کی نشوونما ہے، ان کی احیاء ہے، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب دوسری جگہ آ جائیے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں، یہ آپ 169 اور 170 لے لیجیے، 3 کی 169 170۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں، خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے خوش وقت ہیں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں یہ روایتی ترجمہ جو یہاں اس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اگر کسی کو رزق ملتا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پھر یہاں وہی کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے راستے میں مارا گیا اس لیے ان کو مردہ نہ کہو۔ تو دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم حساب نہیں لگاؤ ان لوگوں کا، قتلوا جو جھگڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن ایک مردنی ہے، ان میں یہ ایک مردہ ہیں، بل احیاء، ہاں ان کی نشوونما ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس سے، یرزقون وہ سامان نشوونما دیے جاتے ہیں، فرحین بما، وہ خوش ہیں اس کو جو آتاہم اللہ اللہ نے انہیں دیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ جلد تمہیں آگاہی دیتے ہیں، بالذین ان لوگوں کی، لم یلحقوا بہم جو نہیں الحاق کے ان کو، جو ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں ہیں، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غمگینی ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ میں بتا دیتا ہوں، اور تم ان لوگوں کا حساب نہیں لگاؤ جو اللہ کے راستے میں جھگڑے جاتے ہیں، ایک مردہ ہے، ہاں ان کی نشوونما ہے، ان کے رب کے نزدیک وہ سامان نشوونما دیے جاتے ہیں، وہ اس کو خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ جلد ان لوگوں کی تمہیں آگاہی دیتے ہیں جو ان کو ان کے پیچھے سے الحاق نہیں کیے، انہیں ملے نہیں ہیں، اور یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی غمگینی ہوگی۔ ایک تیسری جگہ لے لیں، یہ ہے سورہ حج اور اس کی آیت نمبر ہے 58 اور 59، یہ 2 آیتیں لے لیں، 22 کی 58 59۔ یہاں جو حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر مارے گئے، شہید ہو گئے یا مر گئے، اللہ البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں گے، اور اللہ بے شک علم والا حلم والا ہے۔ اب یہ ان کا روایتی ترجمہ جہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اور پھر مارے جائیں، مر بھی گئے، اب اس کو بریکٹ میں انہوں نے شہید کر دیا، یا مر گئے
تو البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ پھر کہہ رہے کہ بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو مرنے کے بعد کس کس کو رزق دیا گیا ہے، کہیں سے یہ ثابت کر دیں۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ انہیں ضرور ایسا مقام میں داخل کرے گا وہ پسند فرمائیں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد کوئی پسندیدہ مقام میں دے اور پھر وہاں پر اللہ انہیں رزق بھی دے، تو یہ ایک انتہائی عجیب سی بات ہو جاتی ہے جو آج تک کبھی مشاہدے میں نہیں آئی۔ آئیے دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی۔ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ جھگڑے گئے، اور ماتوا، یا مارے گئے، لیرزقنہم اللہ، ضرور اللہ انہیں سامان نشوما دیتا ہے، رزقا حسنا، ایک حسن کارانہ سامان نشوما، یعنی اچھا سامان نشوما، متوازن توازن والا سامان نشوما۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لہوا، ضرور وہی، خیر الرازقین، رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور انہیں داخل کرے گا، مدخلاً، ایسے داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ، جس پر وہ راضی ہوں، جو وہ انہیں پسند ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لعلیم حلیم، ضرور بردبار علم والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا پھر وہ جھگڑے گئے یا مارے گئے، اللہ انہیں ضرور سامان نشوما دیتا ہے، متوازن سامان نشوما، اور بے شک اللہ ضرور وہی رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ ضرور انہیں داخل کرے گا ان کے پسندیدہ یا ان کے راضی ہونے کی، داخل ہونے کی جگہ، اور بے شک اللہ ضرور بردبار علم والا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے ان آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح آج قابل عمل ہے اور آج بھی ہدایت دے رہی ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو خالص اللہ کی بات کرنا شروع ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بڑے مردہ لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ لاکھوں میں کوئی ایک آ گیا نیا سمجھنے والا۔ تو یہ نہیں کہ وہ مر گیا ہے جان سے اور پھر اس کو کہہ رہے کہ اس کو مردہ نہیں کہو، وہ تو جھگڑ رہا ہے، زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ تو اللہ یہ عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ آج جو صرف خالص قرآن کی بات کر رہا ہے، خالص اللہ کی ہدایت کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے کلام غیر اللہ کے کلام کا شرک نہ کرو، ملاوٹ نہیں کرو، اللہ کی بات کو خالص اللہ سے ہی سمجھو۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تو قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا ہے، اقرأ الصلاۃ تو کہا ہی نہیں، تم نمازیں پڑھنے میں لگ گئے ہو، اللہ صلاۃ قائم کرنے کو کہہ رہا ہے، آپ نماز پڑھنے میں لگے ہوئے۔ اب جب انہیں یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کیا کہیں گے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے، ہمارے اکابرین پڑھ رہے، علماء پڑھ رہے، 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آج تم نئے آ گئے ہو سمجھنے والے۔ ارے یہ پتہ نہیں کیسے مردہ لوگ ہیں، چند افراد تو ہیں پتہ نہیں کہاں سے۔ تو یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم جو اللہ کے راستے میں جھگڑ رہے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے۔ ہاں ان کی تو احیا ہو رہی ہے، وہ تو نشو و نما پا رہے ہیں، وہ تو اللہ سے زندگی لے رہے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ رہے، اس لیے کہ تم اللہ سے شعور لے نہیں رہے۔ جب آپ اللہ کے شعور کو حاصل کریں گے، اللہ جو آپ کو شعور دینا چاہ رہا ہے، آپ اللہ سے شعور کو حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل زندگی کیا ہے۔ یہ کھانا پینا مر جانا تو جانوروں کا کام ہے، اور یہی جانور والا کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ انسان کو جانوروں سے الگ رکھتا ہے، انسان کو اس نے ہدایت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ تم اس کو چاہو تو عمل کرو اور چاہو تو نہ کرو، با اختیار بنایا ہے۔ کسی جانور کو اللہ نے با اختیار نہیں بنایا، لیکن کھانا پینا اور مر جانا، اچھی طرح سے کھا لینا، اچھی جگہ رہ لینا، اچھا پہن لینا، اچھا کھا لینا، تو یہ جانور والی زندگی ہے۔ اللہ اس کو قطعی طور پر مومن کے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ کہتا ہے ایک بامقصد زندگی ہونی چاہیے، ایک ایسا نظام نافذ ہونا چاہیے جو سلامتی والا نظام دے، اس لیے اس کو دین اسلام کہا۔ تو سلامتی والا نظام نافذ کرنے کے لیے سلامتی والے کردار کو بھی اپنانا پڑے گا، اور سلامتی والے کردار اپنانے کے لیے آپ کو وہ شعور حاصل کرنا پڑے گا جو اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کا شعور اللہ کی کتاب میں ملے گا، اللہ کے کلام سے ملے گا۔ تو جہاں جو لوگ اب اللہ کے راستے میں جھگڑنا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ تمہاری باتیں غلط ہیں، تو ان کو آپ مردہ نہ کہیں، بلکہ ان کی تو نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی احیا ہو رہی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ جو سورہ آل عمران میں، یعنی سورہ نمبر 3 میں اللہ نے کہا ہے، یہاں بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کا یہ حساب نہ لگاؤ جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ حساب لگانا یہ مطلب نہیں کہ آپ جمع تفریق کر رہے ہیں کہ 2/2 4 یا 2 × 2 4، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ حساب یہ کہ ایک گمان، ایک سوچ، ایک خیال، کہتے ہیں نا تم نے اس کا حساب لگا لیا کہ یہ بڑا ترقی کر جائے گا، ان کے وہ اعمال ہی نہیں کہ ترقی کرے۔
تو یہی حال یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ حساب نہیں لگاؤ ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں جھگڑے، ان کا یہ حساب تم نہیں لگاؤ کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی آدمی مر گیا اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں، جو اللہ کی بات کو واضح کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی ترویج چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ ان کی نشوونما ہو رہی ہے کہاں سے؟ ان کے رب کے پاس سے ہو رہی ہے، اور انہیں سامان نشوونما مل رہا ہے، رزق تو انہیں بھی مل رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ انہیں رزق نہیں مل رہا جو اللہ کا نام خالص لے رہے ہیں۔ جیسے ہماری آج کل جو لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے کہتے ہیں بھائی ہم کیسے کر لیں، ہمارے گھر سے مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے محلے میں مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں محلے میں رہنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ تو کیا اللہ انہیں بھوکا مار رہا ہے جو اللہ کے قرآن کا نام لے رہے ہیں؟ سامان نشوونما انہیں بھی مل رہا ہے، اسی قانون کے تحت مل رہا ہے جس قانون کے تحت دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ نہ ڈریں کہ اللہ کی بات کرنے سے، جھگڑنے سے، اس سے آپ نہ ڈریں کہ اس سے آپ کا کوئی رزق بند ہو جائے گا یا آپ کو لوگ مار دیں گے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں انہیں لوگوں سے اللہ ہی بچاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ حساب کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا تم حساب نہ لگاؤ جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ ان کی احیا ہو رہی ہے، ان کی نشوونما ہو رہی ہے ان کے رب کے پاس سے، اور انہیں سامان و نشوونما دیا جاتا ہے۔ اور وہ سامان نشوونما بھی کیسا ہے کہ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ انہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہیں گے، وہ ملاوٹ نہیں کریں گے، دھوکے بازی نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ تمام کردار جب اپنائیں گے تو جو کچھ انہیں ملے گا وہ اللہ کے فضل سے ہی ملے گا، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اس کو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ ایسے لوگوں کا آگاہی بھی دیتے ہیں جنہوں نے ابھی الحاق نہیں کیا ہے ان کے پیچھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ذہن کھلا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسے لوگ بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے جو آپ کے پیچھے آپ سے الحاق کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر ایسے لوگ ہی اس کی آگاہی دیں گے جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کام ایسا ہو جائے گا اور الحاق ہو جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غمگینی نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے تیسری اور آخری جگہ سورہ حج۔ یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں؟ یہ ہجرت کرنا کوئی زمین چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ پاکستان سے انڈیا چلے گئے یا انڈیا سے پاکستان آ گئے یا کسی اور ملک چلے گئے، اس زمینی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہجر کہتے ہیں چھوڑنے کو۔ تو جو لوگ اپنے ہر اس غلط عمل کو چھوڑ دیتے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا تمام غیر عمل چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف، اللہ کی آیتوں کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ جھگڑتے ہیں اور اس جھگڑے میں اسی طرح وہ رہتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں جھگڑتے جھگڑتے، معاشرہ نہیں سدھرا، وہ اکیلے ہی اللہ کی بات کرتے رہ گئے، یہ مر گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور اللہ انہیں سامان نشوونما دیتا ہے، اور حسن کارانہ سامان نشوونما دیتا ہے، یعنی توازن والا متوازن دیتا ہے، اچھا رزق دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ لوگ جو زندہ ہیں انہیں مل رہا ہے، مر جانے والے کو نہیں دیا جا رہا۔ یہ ماتو کا مطلب یہ نہیں کہ جان سے مر گئے، بلکہ مارے جاتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے لڑائی جھگڑا بہت کچھ ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں سب کچھ اپنا غیر قرآنی عمل چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس میں جھگڑتے بھی ہیں اور اس میں وہ مار بھی کھاتے ہیں، تو اللہ انہیں بھی سامان نشوونما دے رہا ہے، اور بڑا حسن کارانہ سامان نشوونما دے رہا ہے۔ انہیں ان کے اس میں کوئی حرام نہیں شامل ہوتا ہے، کوئی رشوت کا مال شامل نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی غلط طریقے سے پیسہ کمانا شامل ہوتا ہے، بڑا توازن والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ بے شک اللہ جو ضرور وہ رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ اب یہ جو کہہ دے کہ تمام یہ لوگ کہتے ہیں اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ بھی رزق دینے والے لوگ ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، حقیقت میں رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اب یہ جو لوگ یہاں پر رازق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مثال کے طور پر آپ مل آنر ہیں، آپ کہتے ہیں ہم رازق ہیں، آپ حکومت میں ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، آپ کہتے ہیں ہم رزق دے رہے ہیں، نوکری آپ دے رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے رزق دینے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے تابع دار ہو جائیں۔ اور اگر وہ اس طرح سے اللہ کی تابع داری میں کام کریں گے اور اپنا تمام غیر قرآنی عمل چھوڑ دیں گے، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف اپنے ہر اس عمل کو وہ ہجرت کر جائیں گے، ہر اس عمل کو چھوڑ دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ایسے داخل ہونے کی جگہ داخل ہوں گے جس میں وہ راضی ہوں گے، جو ان کی پسندیدہ ہوگی۔ یعنی اللہ انہیں ایسی جگہ داخل کر دے گا کہ جو ان کی پسندیدہ جگہ ہوگی۔ جیسے آج اگر کوئی خطہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے تو وہ خطہ اسے حاصل ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، صرف باتیں نہیں۔
عملی طور پر کوششیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ضرور بردبار علم والا ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کو بردباری دیتا ہے، وہ آپ کو میچورٹی بنا دے، یعنی آپ کا باصلاحیت بنا دیتا ہے، اور آپ کو اتنا سنجیدہ بنا دیتا ہے کہ آپ سنجیدگی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بے شک اللہ جو وہ ضرور سنجیدگی سے علم کی قدر کرنے والا ہے، یعنی سنجیدہ علم دینے والا ہے اور سنجیدگی سے علم کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار جہاں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو شہید کہو، ان کو مردہ نہ کہو، اور اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے کہ جیسے وہ کہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کر اور وہ بڑے خوش بھی ہوں گے، ایسی جگہ میں رہیں گے۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ہی کی بات ہے کہ زندگی میں آپ لوگ وہ عمل کریں، اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائے، اللہ نے جن احکامات سے روکا ہے اسے رک جائیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں اس طرح سے جھگڑتے ہیں اور وہ اپنے تمام غیر قرآنی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، ان کی تو احیا ہو رہی ہے، ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور وہ ایسے بہترین جگہ جائیں گے جو واقعی وہ بڑی پسندیدہ جگہ ہوگی، اور اس میں نتیجہ کیا ہوگا؟ آخری نتیجہ کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غمگینی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی ہو، بعد میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شہید کی اتنی وضاحت کافی ہے۔ یہ مروج شہید جو ہے، جو لوگوں نے عام طور پر مشہور کر دیا ہے، یہ قطعی طور پر اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم۔